صبح کا آغاز رات سے بھی بڑھ کے ہنگامہ خیز تھا۔ شورائم اور ملک دلاور کے درمیان آخری درجے کی لڑائی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے اس موقف پر قائم تھا کہ اسے ایک پلنگ کے ساتھ ملک دلاور نے وہاں بھیجا تھا، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ اس نے شورائم کو اپنے دوست کے گھر سکون کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ وہ ڈپریسر تھا۔ باقی کے حالات سے وہ بھی ناواقف ہیں۔ بیا جو سمجھ رہی تھی کہ وہ بھاگ کے آیا ہے، اسے اب سب کچھ پتا چلا کہ ملک دلاور نے اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہوئے اسے ایجنسیوں کی قید سے چھڑایا تھا۔ حالانکہ یہ تقریباً ناممکن سی بات تھی، لیکن اس کی پہنچ شاید بہت آگے تک تھی۔ تایا ابو کی مداخلت پر معاملات کچھ پرسکون ہوئے تھے۔ شورائم نے ایک سلگتی ہوئی نظر بیا پر ڈالی تھی۔ رات کا نشہ خماری کہیں دور جا سوئی تھی، مگر وہ اس کا رویہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک بار پھر سے وہ گھر والوں کی التفات میں آچکا تھا اور ہمیشہ کی طرح اسے اگنور کر دیا گیا تھا۔ یونیورسٹی میں وہ چاہتے ہوئے بھی نہیا سے کچھ شعر نہیں کر سکی۔ ان تمام حالات کے دوران وہ بھی مسلسل غیر حاضر رہی تھی، اور نہیا نے اسے جو کچھ بتایا وہ اس کے سر پر آسمان گرانے کو کافی تھا۔ لیفٹیننٹ اسد باقاعدہ اس کا پوچھنے آتے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ اس نے بیا کے لیے اپنا پرپوزل لے کے اپنی ماں اور بہن کو اس کے گھر بھیجا تھا۔ بیا کی آنکھوں میں وہ منظر گھوما جب دو انجان عورتوں کے بیچ ہی رشنا بیگم نے اسے بری طرح جھاڑ دیا تھا۔ میرے خدا، وہاں تو سب تھے، تو کیا ان کو لگتا یہ سب میری معرفت؟ ہوا سب کے رویے محسوس کرتے ہوئے اسے شورائم کا صبح والا رویہ یاد آیا تھا۔ ایک درد کی لہر نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ جو کوئی کچھ سوچتا ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اسے ایک دم سب پر غصہ آیا۔ کسی نے بھی اس سے کنفرم کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، تو وہ بھی کسی کو ایکسپلینیشن نہیں دے گی۔ کہاں کھو گئی؟ نہیا نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ دیکھو بیا، میں تمہاری دوست ہوں، تمہاری ذہنی حالت سمجھ سکتی ہوں، مگر جو کھیل قسمت نے تمہارے ساتھ کھیل ہے، اس کا مداوا یہی شخص ہے۔ ہو سکتا ہے بیا تمہیں پھول کارڈ بھیجنے والا یہی شخص ہو۔ تم نے ایڈریس چینج کر لیا، تبھی شاید وہ تمہیں اب نہ بھیج پا رہا ہو اور ڈائری تم تک آ پہنچا ہو، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت محبت دیکھی ہے۔ بیا نے الجھن بھری نظروں سے اسے آیا کہ ایسا بھی ممکن ہے۔ ہاں بیا، ایک ناقدر شخص کے لیے اپنی زندگی برباد کرنے سے اچھا ہے تم کسی ایسے شخص کا ہاتھ تھامو جو تمہارا قدردان ہو، تمہاری عزت کرے۔ تم خود کو شورائم احمد کے ہاتھوں کی کٹ پتلی نہ بننے دو۔ ایک ماہر سائیکاٹرسٹ کی طرح اس نے بیا کی برین واشن کی تھی۔ نیا نے فاتحانہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ دگیز شورائم کو اس پر بے انتہا غصہ تھا۔ وہ اتنے دن بعد گھر آیا، وہ پھر بھی یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ ایک دوست سے ملنے مال کے ریسٹورنٹ میں آیا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم وہ سامنے سے آتی لڑکی کو نہیں دیکھ پایا، نتیجتاً وہ اس سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ ارے شورائم، آپ! ایک چہکتی ہوئی آواز پر وہ اپنے زخم کا معائنہ کرتا ہوا اس آواز پر متوجہ ہوا۔ جی سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ آنکھوں میں ایک واضح انجان پن تھا۔ اگلے کو اپنی بے وقاتی کا احساس بری طرح کھلا تھا۔ وہ اتنی عام تو نہیں تھی جو آسانی سے بھلائی جاتی۔ میں نائلہ اہیمن فضا کی دوست، ہم مانسہرہ میں ملے تھے۔ ریسٹورنٹ میں اس نے جلدی اپنا تعارف کروایا، مبادا وہ چلا ہی نہ جائے۔ اوورائٹ سوری، مجھے یاد نہیں رہا۔ ایک فارمل مسکراہٹ کے ساتھ ایکسکیوز کیا؟ اتنے پا ہی خوش ہو گئی تھی۔ ایک کپ کافی پلیز؟ آئی نو آپ بہت بڑے سیاست دان بن چکے ہیں، بٹ دوستوں کے لیے تھوڑا بہت وقت بنتا ہے نا؟ نائلہ کمبل ہونے کی کوششوں میں تھی، جبکہ وہ بیزار سا کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ چلے نا پلیز، وہ اس کی کیفیت سے انجان اپنی سنائی جا رہی تھی۔ شورائم کو بھی ایک لڑکی کو اس طرح منع کرنا اچھا نہیں لگا۔ وہ مروت نبھاتے ہوئے اس کے ساتھ ہو گیا، اور یہی وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر گیا تھا۔ نائلہ بچوں کی طرح اسے اپنی سنانے میں مصروف تھی۔ اس کی خوشی دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ جیسے کوئی ہفت قلیم کی دولت اسے مل گئی تھی۔ وہ چائے آرڈر کر چکی تھی اور شورائم سے اس کی لائف، اس کی ایکٹیویٹیز کے بارے پوچھ رہی تھی۔ وہ جان چھڑانے والے انداز میں مختصر جواب دیے جا رہا تھا کہ اچانک اس کی توجہ سامنے بیٹھے ایک لڑکا اور دو لڑکیوں نے کھینچی تھی۔ اسے لگا شاید یہ اس کی نظر کا دھوکہ ہے، مگر نہیں، وہ بیا ہی تھی، پر کس کے ساتھ؟ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے جھنجھوڑ دے جا کے، تو جو دادی نے اسے بتایا وہ سب واقعی سچ تھا۔ وہ جسے بیا کی نادانیاں سمجھ رہا تھا وہ حقیقت تھی۔ شورائم کو لگا اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ تبھی وہ لوگ آگے پیچھے چلتے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہائے شورائم! نائلہ نے اس کے سامنے چٹکی بجا کے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ یو ایکسکیوز می، وہ جلدی سے کہتا وہاں سے کھڑا ہوا تھا۔ واٹ ہیپنڈ؟ شورائم بغیر چائے پیے تم یہاں سے نہیں جا سکتے، لاڈ سے کہتے اس نے شورائم کا ہاتھ پکڑا تھا۔ پھر کبھی صحیح، ابھی مجھے ارجنٹ جانا ہے، کہیں نرمی سے کہتا اپنے ہاتھ کو چھڑایا تھا۔
اوکے اگر تم اتنا انسسٹ کرتے ہواٹس اوکے نائلہ نے بھی اداسی سے اسے گڈ بائے کہا تھا، اور وہیں پر کوئی شخص ان کا ایک انداز نوٹ کرتا مسکرایا تھا۔ انجانے میں وہ لوگ اس کا کام آسان کر گئے تھے۔ گڈ بائے شورائم احمد، یور چیپٹر کلوز ناؤ، ایک چیلنجنگ سمائل نے دور جاتے شورائم کا پیچھا کیا تھا۔ دگیز میں ریزہ ریزہ ہوں، اپنے وجود کے اندر وہ حرف چنے گا، کتاب کر دے گا، مجھے یقین ہے ایک روز میرا چارہ گر اداس روح کو تازہ گلاب کر دے گا۔ درمیانی شب وشما کی آنکھ کھولی تو اپنے برابر سوئے محب کو دیکھ پہلے تو حیران ہوئی تھی، لیکن پھر سکون کی سانس لیتے ہوئے اس دیکھا جیسے اس کے تمام خدشے کہیں دور جا سوئے تھے، جو حرکت کچھ کو دینے کے میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اپنے باپ اور بھائی کی زندگی میں اسکیلے وہ شخص ہمیشہ ناپسندیدہ رہا تھا۔ قصور محب کا بھی تھا جس نے اسے کبھی اپنے وجود کا احساس نہیں دلایا۔ اگر وہ زدی ثابت ہوئی تھی تو اس کی انا نے کون سا آگے بڑھنے دیا؟ دونوں اپنی اپنی انا کی جنگ میں محبت ہارے بیٹھے تھے۔ جو شخص اس کے پہلوں میں لیٹا تھا وہ مکمل طور پر اس کا تھا۔ وہ اس کی محبتوں اور نفرتوں کی بلاشرکت اکیلی وارث رہی تھی۔ وہ اگر چاہتی تو ہاتھ بڑھا کے اپنے کیے کا کفارہ ادا کر سکتی تھی، مگر وہ عورت ہو کے پہل کیسے کرتی؟ چاہے مشرقی عورت کتنی ہی لبرل کیوں نہ ہو جائے، اپنے جذبات کے اظہار میں ہمیشہ وہی روایتی عورت ہی رہی ہے جو اپنے مرد سے اقرار محبت سن کے خود کو زیادہ معتبر جانتی ہے۔ اس کے ایک نقش کو پیاسی نگاہوں سے دیکھتی آسودہ سی مسکرا دی۔ آج سے پہلے شاید ہی اس نے محب رضا کو اتنے غور سے دیکھا ہو۔ گہرے بلیک گھنے بال شاید کب سے کٹنگ سے محروم تھے، ورنہ ہمیشہ مخصوص فوجی اسٹائل میں وشما نے اسے دیکھا تھا۔ سفید سرخ رنگ میں بھی زردیاں گھلی تھی، شاید دن رات کی محنت کے ثمرات تھے یہ، اور داڑھی بھی معمول سے ہٹ کے بڑھ گئی تھی۔ ملنگ بابا وشما نے مسکراتے ہوئے ایک لقب سے اسے نوازا تھا۔ پتہ نہیں کتنے دنوں کی نیند وہ آج ہی سو لینا چاہتا تھا۔ وشما کا دل کیا وہ اسے ہاتھ بڑھا کے جگا دے اور کہے اٹھو، مجھ سے باتیں کرو، مجھ سے گزرے دن کی داستانیں سنو، مجھے ان رتجگوں کا حساب دو جو میں نے صرف تمہاری یاد میں گزارے ہیں۔ کوئی معافی نامہ میرے ہاتھوں میں دو تاکہ میں احساس جرم سے آزاد ہو سکوں۔ اپنی محبت سے مجھے روشنی کا کوئی جگنو پکڑاؤ جو میرا زادہ بن جائے۔ مجھے بھی اپنا کندھا دو تاکہ میں اس پر اپنا سر رکھ کے تمام دکھوں سے نجات حاصل کر سکوں۔ میں بھی اس آبلا پائی کے سفر تمام پر گامزن ہو سکوں۔ ایک آوارہ آنسون اس کی آنکھ سے باہر نکلتا دبٹے میں جذب ہو گیا تھا۔ اپنی نا تمام حسرتوں کے ساتھ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی جب جھٹکے سے واپس گری تھی۔ کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیوں گری، مگر اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا تھا۔ کسی نے یہ سوچ آتے ہی اس نے نگاہ اٹھا کے محب کی جانب دیکھا تھا جو شرارتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا یہ انداز دیکھ وشما کا سر چکرانے لگا تھا۔ اس کے بازوں پر زور ڈالتے ہوئے محب نے مزید اپنے قریب کیا تھا، جبکہ وہ حیران سی اسے ہی تکے جا رہی تھی۔ تو کیا وہ جاگ رہا تھا؟ یقیناً اس کی حرکتیں بھی نوٹ کرتا رہا ہوگا۔ ایک شرمندگی نے اسے آگھیرا اور ایک مجرم کی طرح سر نیچے کو جھکا لیا تھا۔ کیا یار ایک دم بورنگ ہو، شوہر اتنے دن بعد گھر آیا ہے، اس کی کوئی خاطر خدمت، یہ کیا اپنا کوٹا پورا کیا اور چلتے بنے۔ اس کا شرارتی انداز وشما کو صاف اپنا مذاق اڑانے والا لگا تھا، جبکہ وہ اس پر مزید جھکتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا تھا دل کی بات زبان پا لے آنے سے آپ کی شان میں کمی نہیں ہو جائے گی مسز وشما محب رضا، ہاں مگر کسی بیمار عشق کی دو چار سانسیں مزید ضرور بڑھ جائیں گی، ایسا نہ ہو کوئی آپ کا اقرار سنے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ محب نے کہتے ہوئے دائیں آنکھ کا کونا دبایا تھا، جبکہ وشما نے آنکھوں میں بھرتے پانی کی وجہ سے اس کی یہ شرارت دیکھی ہی نہیں تھی۔ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا تھا۔ ہیٹ یوں محب روتے ہوئے اس نے محب کو کمزور لہجے میں اپنی نفرت دکھائی، جبکہ محب کا قہقہ بے اختیار تھا۔ وریلی اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے وہ اس مخاطب ہوا اوکے مان لیتے ہیں کہ مسز وشما محب کو کیپٹن محب رضا سے نفرت ہے، مگر عدالت ثبوت مانگتی ہے۔ جناب آپ یہ بات میلرڈ کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ دیں تو آپ کا ہر اعتراف پا لیبک ہوگا، گھمبیر آواز میں کہتے اس کی آنکھوں کے موتی اپنے ہونٹوں سے چنے تھے اور یہی پر وشما کی آنکھوں کا پیمانہ لبریز ہوا۔ وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ تم بہت برے ہو محب، بہت برے، تم نے مجھے اس ہر مقام پر تنہا چھوڑا جہاں مجھے تمہاری ضرورت تھی۔ اس گھر سے دو جنازے اٹھے، تم ان حالات میں بھی اپنی عزت کی خاطر مجھے چھوڑ گئے جب مجھے سب سے زیادہ تمہارے کندھے کی ضرورت تھی۔ تم نے اپنے فرائض پورے کرنے زیادہ اہم جانے، میں کسی کے لیے امپورٹنٹ نہیں تھی، تمہارے لیے بھی نہیں۔ تم نے جان بوجھ کے سٹیرس پر میرا ہاتھ چھوڑا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایسا کرنے سے میری جان بھی جا سکتی تھی۔ نروٹھے پن سے اسے دیکھتے ہوئے وہ بولی تھی آپ کے الزامات سے پتہ نہیں میں کب بری ہوں گا محترمہ، میرے ہاتھ پر گولی مس ہو کے گئی تھی، آپ کو تو میرا زخمی ہاتھ نظر آیا نہیں تھا، لے کے اپنا 10 کلو کا ہاتھ میرے بیچارے ہاتھ پر رکھ دیا، میں نے اپنی تکلیف پر ہاتھ اٹھایا تھا، مصنوعی گھوڑی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وشما نے بے ساختہ اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا تھا۔
جیسے وہ واقعہ اتنے وزنی ہوں۔ بٹ سوری، میری وجہ سے تمہارا نقصان ہو۔ ایک ہاتھ اسکے روئی جیسے گالوں پر رکھ کے وہ شرمندہ نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر جیسے اچانک کچھ یاد آنے پر اپنا ہاتھ کھینچا تھا اور لڑاکا عورتوں کی طرح پھر سے شروع ہو گیا۔ اور اس کا کیا جو بھری محفل میں ایک کیپٹن کو ٹیبل ساتھ نیچے پنچ کر دیا۔ اپنی بھی کوئی عزت ہے؟ کوئی جونیئر سینئرز سامنے؟ محب کو اس کی حرکت یاد آئی تھی۔ اس کی بات پا وشما کا قہقہ پڑا تھا۔ وہ ریلی محب، وہ میرا چھوٹا سا بدلہ تھا تاکہ آئندہ تم مجھے کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کر۔ اس کو زبان چڑھاتے ہوئے پرانی وشما کی ایک جھلک نظر آئی تھی جو پورے گھر کو اپنے قہقوں سے آباد رکھتی تھی۔ محب نے فریفتہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے یوں ہی ہنستا دیکھنا چاہتا تھا۔ اور میرے جو پھولوں کی بے قدری کی وہ کیا تھا؟ محب کو اس کے پھول پھینکنے والی حرکت یاد آئی تھی۔ کتنا مذاق بنایا تھا اسد نے اس کا جب وہ لے رہا تھا۔ اس کی پسند کے فلاورز، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا محب جتنا مجھے تم پا غصہ تھا۔ مطلب کہ تم نے ناحق ختم کر دی۔ محب میں تمہاری بیوی تھی اور اسد مجھے اٹھا کے ہاسپٹل لایا۔ واٹ آ شیم مومنٹ۔ ہاں تو بہن مانتا ہے وہ تمہیں اور میں خود شاکر تھا۔ یار ایک لمحے کو لگا شاید میں نے تمہیں کھو دیا ہے۔ اس کی جانب اضطرابی انداز میں دیکھ کے وہ بولا تھا، جبکہ وشما کا دل اتنی محبت پا کے شاد ہوا تھا۔ ایم سوری محب۔ فار واٹ؟ محب نے منہ کے زاویے بناتے ہوئے پوچھا۔ فار ایچ اینڈ ایل آئی ڈو ایم ایلسی آئی ہیٹ یو، اداسی سے کہتے ہوئے ایک سادہ سا اعتراف ہوا تھا۔ ایک شرط پا معافی مل سکتی ہے؟ محب نے سنسنی پھیلائی تھی۔ اس نے سوالیہ نظر محب پا جمائی تھی۔ وہ یہ کہ آپ کو کیپٹن محب رضا کو اپنی رضامندی سے تمام اچھائیوں برائیوں سمیت قبول کرنا ہوگا۔ اس نے کچھ بولنے کو لب کھولنے چاہے، محب نے انگلی کا اشارے سے خاموش کروا دیا۔ نو مور آرگومنٹس، میں اپنا حق اور فرض دونوں احسن طریقوں سے نبھانا چاہتا ہوں۔ کچھ توقف کے بعد وہ پھر سے شروع ہوا تھا۔ 2 سال پاگلوں کی طرح میں نے تمہیں ایک ایک لمحہ سوچا ہے۔ کئی موقعوں پر خود کو کمزور جان کے تمہارے پاس لوٹنے کی ٹھانی، لیکن کروڑوں بہنوں بیٹیوں کا سہاگ کئی ماؤں کی گود میرے پاؤں کی زنجیریں بن گئی۔ وش اور مجھے اپنے وطن، اپنے ماؤں کی یہ غلامی آخری دم تک منظور ہے۔ میں چاہتا ہوں تم میرا حوصلہ بنو ہر قدم پا۔ قسمت کا لکھا ہم ٹھکرا نہیں سکتے، پر شاید میری قسمت میں میجر ارسلان شہید بننا نہیں، غازی کرنل جلال بننا لکھا ہو۔ ایک پرامید نگاہ اس پر ڈال کے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ میں غلط نہیں تھی محب، جب لوگ آپ کے پیچھے بیٹھ کے فوج کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، انہیں ملک کا خزانہ لوٹنے والے غاصب کہہ رہے ہوتے ہیں تو دل کٹتا ہے۔ اتنا آسان تو نہیں ہوتا یہ سب سننا، کیا اتنا آسان ہے اپنا بھائی اپنا شوہر بے قدرے لوگوں پر قربان کرنا؟ وشما نے بچوں کے سے انداز میں شکوہ کیا تھا، جبکہ اس کی بات سن کے محب نے قہقہ لگایا تھا۔ آر یو میڈ وش سریسلی، تم ان سب باتوں وجہ سے بدزن ہو؟ محب اس کہانی کے سیاق و اسباق سے اچھی طرح واقف تھا۔ جب دریا نے روتے ہوئے اسے واقعہ سنایا تھا کہ کیسے وشما نے اسے فوج کی حمایت نہ کرنے پر بھابھی بنانے سے انکار کر دیا ہے اور غدار کا لقب دیا ہے، جبکہ آج وہی وشما خود خلاف ہو چکی تھی۔ اس کے اس طرح ہنسنے پر وشما کو اپنا آپ بیوقوف لگ رہا تھا۔ محب نے بامشکل خود پر کنٹرول کیا تھا۔ اس کے دونوں مخملی ہاتھ اپنے مضبوط مردانہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس نے وشما کو تسلی آمیز لہجے میں کہا، دیکھو وش، یہ سب نادان لوگوں کی باتیں، اگر ہم ان باتوں پر ٹھہر گئے تو ہمارا مقصد کیا ہوگا؟ ہمارا مقصد عظیم ہے۔ ہمارا مشن اپنے گھر کی حفاظت، ہماری بہنوں کی چادر کی حفاظت بھی تو ہے، اور سب سے بڑے رتبہ پر جب ہم فائز ہوتے تب تو یہ معمولی باتیں رہ جاتی ہیں۔ تم ارسلان کا ہی رتبہ دیکھ لو، مجھ سمیت کتنے لوگ اس مرتبے کو ترس رہے ہیں جو پیغمبروں کی خواہش تھی۔ بس اب ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ارسلان کا بار بار ذکر اسے تکلیف دے رہا تھا، جو بھی تھا وہ اس کی طرح وطن پرست اور صابر نہیں تھی۔ اوکے ڈن، بات ختم یار، تمہارا مجازی خدا تھک ہار کے گھر آیا، تم نے آنکھوں میں ایکسرے فٹ کر کے اسے گھورنا شروع کر دیا، کوئی خدمت ہی نہیں کی۔ محب نے شرارتی انداز سے اس کی سر کی بالوں کی لٹ کھینچی۔ اف مطلب آپ جاگ رہے تھے؟ ہنمم سویا کب تھا؟ وشما کی گھوری پا اس کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ اسے شکی نگاہوں سے وہ دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، جبکہ وشما اس کی آنکھوں کے تقاضے دیکھ کے گڑبڑائی تھی۔ آپ تھکے ہوئے آئے ہیں تو میں اب کے لیے کافی بنا کے لاتی ہوں۔ اس نے وہاں سے اٹھنے کا بہانہ ڈھونڈا، جبکہ محب اس کا راہ فرار دیکھ کے مسکرایا تھا۔ اسلام آباد کا بے اعتبار موسم آج خوب برس رہا تھا، اور وشما کو بھی اس کی بے اعتبار نگاہیں خود میں سمٹنے پا مجبور کر رہی تھی۔ محب کا لہجہ سریوں کی مسافت طے کیے ہوئے مسافر کی طرح منزل پاس آنے کی تڑپ لیے ہوئے تھا۔ بہت طویل مسافت طے کی ہے؟
وش کم از کم آج تو اپنی تھکن اتارنے کا حق ہے میرے پاس، استحقاق سے کہتے ہوئے اس نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا، جبکہ وشما نے بھی مکمل رضامندی سے خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ حقدار کو کب تک اس کے حق سے محروم رکھتی؟ میں اپنے پیار سے سمٹتے ہوئے اپنی وش کو جذبات کی بارش میں بھگ گیا تھا۔ دگیز بیا کو یونیورسٹی گیٹ پر ایک پارسل موصول ہوا تھا، پھر سے کیپٹن شاہ اور ساتھ میں پکس کا پمفلٹ، مگر پہلے کی طرح کوئی پھول نہ تھے، مطلب کہ محبت بھرا کوئی پیغام نہ تھا، تو جو پھولوں سے مزین ہو خالی خولی تصویریں، کیا مقصد ہو سکتا؟ گھر آ کے اس نے تسلی سے وہ پمفلٹ اوپن کیا تھا۔ اب کی بار اس کے ہاتھ نہیں، دماغ میں لرزش ہوئی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ، لیکن دھوکہ کیسا؟ وہ شورائم احمد سے کچھ بھی امید کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم دھند اتری تھی۔ ان تصویروں میں کسی مال کا منظر تھا جس میں وہ لڑکی اور شورائم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ زیادہ فوکس شورائم کو کیا گیا تھا، شاید تصویریں کھنچینے والے کی دشمنی شورائم سے ہی تھی، جہاں لڑکی کو صاف بچایا گیا تھا۔ مختلف پوز میں تصویریں تھیں جو شورائم سے اس لڑکی کی کافی زیادہ اٹیچمنٹ کو شو کر رہی تھیں۔ بیا کو اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ شخص کریمنل اور اس کی عزت کا لوٹیرا ہے، مگر وہ تو دھوکے باز اور بدکردار بھی تھا۔ جو بھی ہو، میں اس شخص ساتھ ایک منٹ نہیں رہ سکتی، وہ فیصلہ کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اپنا سامان اٹھانے کے بعد وہ روم سے نکلی، پروائے قسمت سامنے سے آتے شورائم نے اسے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ کہاں کی تیاری ہے؟ مسز صاف چڑھانے والا انداز تھا۔ جہنم میں چلنا ہے کیا؟ پھاڑ کھانے والے انداز میں جواب دیا گیا تھا۔ ظاہری بات ہے، جہاں مائی ڈیر وائفی ہوں گی میں بھی ساتھ رہوں گا۔ اب وہ چاہے تو جہنم لے جائے، چاہے تو جنت۔ آگے بڑھتے ہوئے اسے بازو کے حلقے میں لیتا اپنے کمرے کی طرف اس کا رخ موڑا، جبکہ بیا تو فیصلہ کر چکی تھی۔ خود کو اس کے شکنجے سے نکالتی وہ باہر کی جانب بڑھی تھی، جبھی شورائم نے بھی اسے بازو سے پکڑ کے اپنے ساتھ گھسیٹا۔ جب ایک بات پیار سے سمجھائی جا رہی ہے تو وہ بیا احمد کے بھونسے بھرے دماغ میں بیٹھ جائے، یہ ممکن ہے؟ اسے سخت سناتے ہوئے روم میں لا پھینکا تھا۔ بیا کے ساتھ ساتھ ہینڈ بیگ بھی گھسٹتا ہوا اس کے ساتھ لگا تھا اور اس کے پاؤں کو زخمی کر گیا تھا، مگر پرواہ کسے؟ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہوا تھا۔ اس نے گھورتی آنکھوں سے شورائم کو دیکھا۔ کم ڈاؤن بیا احمد، جوش سے نہیں ہوش سے کام لو، ورنہ کبھی اس وحشی سے جان نہیں چھڑا پاؤ گی۔ خود کو کنٹرول کرتے ہوئے تمام تر واقعات کا جائزہ لینے لگی۔ اسد، ہاں کیپٹن اسد اس ٹائم وہی اسکیل نجات کا ذریعہ تھا، اور نیا بھی تو تھی۔ اس کے ساتھ وہ صحیح کہتی ہے، مجھے جلد از جلد اس ہٹلر سے جان چھڑا لینی چاہیے، مجھے طلاق چاہے۔ شورائم احمد آنسوبھری آواز نے واش روم کی جانب بڑھتے شورائم کے قدم روک لیے۔ چند لمحے لگے تھے اسے اپنے حواسوں میں آنے کے لیے۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ شورائم احمد اتنی آسانی سے اپنے حق سے دستبردار ہے؟ وہ جیم الف لت چھیدی تین کا مسز ابھیا، شورائم احمد جو شخص بچپن سے لے کر اب تک اپنی بکس تک کسی سے شعیر نہیں کر سکا، وہ اپنی بیوی سے کس طرح دستبردار ہو سکتا؟ اپنے سے جڑے ہر شخص کو کیسے اس کی حدود میں رکھنا ہے، یہ میں اچھے سے جانتا ہوں۔ آئندہ اگر اس طرح کی فضول گو ہو، نتائج کی ذمہ آپ خود ہوں گی۔ اس پر ایک تنزیہ نگاہ ڈالنے کے بعد وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ بیا احمد کا اپنی ڈیمانڈ پر متوقع ردعمل دیکھ کے سیروں خون بڑھ گیا۔ اب اس کا دماغ تیزی سے پلان بی کی جانب گامزن تھا، اور دل ہی دل میں اپنے مسیحا کا شکریہ ادا کرنے لگی، جس کے مشوروں سے وہ شورائم احمد کو زیر کر سکے گی۔ اس بات سے انجان کہ وہ خود کو کیسے ایک انجان شخص کا مہرہ بننے کاف چھوٹی یہ لام لت چھیدی تین اپنا آپ اس کے سپرد کر چکی ہے۔ وہ شطرنج کی ملکہ اپنے بادشاہ کی بربادی کا سبب بننے جا رہی ہے، نفرت کی ایسی آگ کا حصہ بننے جا رہی ہے جو اس کے خاندان کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دے گا۔